ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ میرے پیارو، جب اللہ کسی نعمت کو عطا فرمائے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں۔ جب ہم اور آپ اس نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ ہمیں اور آپ کو نعمتوں سے اور نوازے گا۔ نہ شکری کریں گے نہ قدری کریں گے، جس اللہ کو دینا آتا اس کو لینا بھی آتا ہے۔ میرے بزرگوں، پڑوس ملک کے شیخ العرب والعجم، وقت کے ولی کامل قطب زمان حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خود مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوتل میں پانی لیے ہوئے ہے اور ایک روئی کے اندر وہ پانی بھگو کر کے پھر زبان پہ رکھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر رکھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر رکھتا ہے۔ اگر اس کو پیاس لگی ہے تو گلاس سے یا بوتل سے پانی پی لیتا، بار بار یہ کیوں رکھ رہا ہے؟ تو اس نوجوان سے حضرت نے پوچھا، اللہ اکبر، غور کرو، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت، مجھ کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جو ہونٹ کے اندر لعاب بنتا ہے، وہ لعاب بننا بند ہو گیا، لعاب بننا بند ہو گیا ہے۔ اگر میں اپنی زبان کو تر نہیں رکھوں گا تو زبان خشک ہو کر کے تالو میں چپک کے پھٹ جائے گی۔ اندازہ لگاؤ کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین پہ باقی اور دین پہ چلنے اور اپنی مذہبی تشخص کے ساتھ رہنے کے لیے پورے ملک کے اندر اسلامی مدارس اسلامیہ کا جگہ جگہ جال بچھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیاروں، میرے دوستوں، یہ مدارس اسلامیہ جو جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ مدارس اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ان مدارس کی برکات، ان مدارس کا فیوض، ان مدارس کی رحمتیں اور برکتیں ہندوستان کے اندر نہیں، پورے عالم اسلام میں اس قدر پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے سروں پہ یہ ٹوپی، یہ لمبا کرتا، یہ شرعی پیجامہ اور حج کے موسم میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، میرے پیارو، ان مدارس کی دین ہے۔ یہ مدارس نہ ہوتے، ہمارا اور آپ کا وجود نہ ہوتا، مدارس نہ ہوتے تو ہم اور آپ گنگا اور پتھر کو پوجتے۔ ان مدارس کا احسان ہے، ان مدارس نے ہمیں اور آپ کو رب کو پہچانوایا، ان مدارس کی دین ہے، اس ملک کو آزاد کروایا، ان مدارس کی دین ہے۔ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے، جنہوں نے ہمارے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے پورے ملک کے اندر جال بچھایا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پہ بڑے بڑے محدث بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے مالٹا کی جیل کے اندر ہندوستان کے سب سے بڑے قائد حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی 4 سال قید با مشقت گزارنے کے بعد جب ہندوستان کی سرزمین پہ قید کے بعد رہائی ہوئی ہے، اسی بائیک اللہ خلافت ہاؤس میں انہوں نے ایک لمبا واز فرمایا، تقریر فرمائی۔ اس 4 سال کے اندر جو غور و فکر کر کے اپنے قوم کو للکار کے کہا کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر اپنی مذہبی تشخص کے ساتھ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو، ہندوستان میں جینا چاہتے ہو، تو پورے ملک کے اندر مدارس اسلامیہ کا جال بچھائیں۔ یہ دیکھنے میں مدارس اور مکاتب معمولی نظر آتے ہیں۔ آج اندازہ لگاؤ کہ یہ سرکاری ایڈ پانے والے کالج اور اسکول اور یہ بڑے بڑے یونیورسٹیاں جس قدر حکومت نے سہولت دے رکھی ہے، بھلا بتاؤ اس سہولت کی بنیاد پر ہر تیسرا آدمی انجینئر ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، پروفیسر ہونا چاہیے، گریجویشن کر کے لیکچرار ہونا چاہیے۔ لیکن اندازہ لگائیے یہ علماء مدرسے کے ذمہ دار اراکین مدرسہ آپ کی زکوٰۃ کو وصول کر کے، آپ کے خیرات کو وصول کر کے، آپ کے
عطیات کو وصول کر کے چرب قربانی سے بھیک مانگ کر کے آپ کے بچوں کو عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، محدث بناتے ہیں، مفکر بناتے ہیں، اور ہندوستان پہ کوئی ترچھی نگاہ دیکھنے والا ایسے محافظ پیدا کرتے ہیں، ایسے سپاہی پیدا کرتے ہیں، پاسبان پیدا کرتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ کی دین۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، ان علماء کی قدر کرو، ان علماء کی عزت کے نگاہ سے دیکھو، اور مدارس کی ضروریات کا خیال رکھو۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں ملک کے بڑے بڑے علماء جو اپنے علاقے کے مرد خلائق ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان یتیم بچوں کی پرورش کے لیے، تعلیم اور تعلم کے لیے آپ کے دروازے پہ، آپ کے شہر میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب چندہ کرنے کے لیے آپ کہہ جاتے ہیں مولانا صاحب ابھی ہمارا چندہ دینے کا وقت نہیں ہوا ہے۔ کبھی کبھی ان علماء کی رمضان کی مشقتیں، رمضان کی پریشانیاں، رمضان کی دقتیں دیکھ کے کہتا ہوں کہ اے میرے علماء، اے امام الانبیاء کے وارثین، آپ حضرات کے پاس کوئی عمل ہو یا نہ ہو، رمضان کی مشقت انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ میرے پیاروں، میرے دوستوں، یاد رکھو کبھی بھی دماغ میں ہمارے مالداری کا کیڑا نہیں آنا چاہیے۔ مدرسہ ہم چلاتے ہیں، مدرسہ ہمارے تعاون سے چلتا ہے۔ ابھی ظہر کی نماز سے پہلے میں جب بیان کر رہا تھا، یاد رکھو یہ سارے ادارے الہامی ادارے ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ وہ اس لیے ہمارے اور آپ کے پالنہار نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ہے قرآن کے تعلق سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے اور پورے دین کا وہ منبع ہے، پورے دین کا ماخذ ہے۔ یاد رکھو جتنے لوگ اس سے جڑیں گے اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اور کر رہا ہے اور قیامت تک کرے گا۔ بہت مبارک ہے وہ آدمی جس کی جان، جس کا مال ان بچوں پہ، جو بچے علوم دینیہ حاصل کر ان پہ صرف ہو جائے، ان پہ خرچ ہو جائے، اور ان کے اوپر آپ خرچ کر دیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، میں آپ سے ایک بات سنا کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دل دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مدارس ہمارے تعاون سے چلتا ہے۔ شکر کرو اللہ کا، احسان مانو پروردگار کا کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے آپ کا مال استعمال کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ یہ علماء بتائیں گے، نواب حیدرآباد نے خط لکھا دارالعلوم دیوبند کو۔ انگریز نے نواب حیدرآباد سے خط لکھوایا اور کہا حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے نکال دیا جائے، ورنہ جو ہم دارالعلوم دیوبند کو چندہ دیتے وہ چندہ دینا بند کر دیں گے۔ دماغ میں مالداری کا فطور سوار ہو گیا، اور اس نے سمجھ رکھا کہ دارالعلوم دیوبند میرے تعاون سے چلتا ہے۔ یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے۔ اس وقت کے محتمم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور رحمتیں نازل ہوں اس مرد قلم نے قبر مبارک پہ، حضرت قاری طیب صاحب نے خط لکھا نواب حیدرآباد کو کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہفتے کے 6 دن بچوں طلبہ کو پڑھاتے ہیں، ایک دن اپنی ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کے اندر ہندوستانیوں کو للکارتے ہیں، جس کی وجہ سے انگریز کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ اگر شیر کو پنجرے سے باہر نکال دیا گیا اور 7 دن ہفتے کے لیے آزاد کر دیا گیا تو یہ دفن ہو جائیں گے، اس لیے چاہیے کہ شیر کو پنجرے ہی میں رکھا جائے۔ یہ لکھ کر کے بھیج دیا، یعنی ایک دن للکارتے ہیں تو یہ حال ہے، اگر ان کو دارالعلوم سے باہر کر دیا گیا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ قاری صاحب نے خط لکھا اور بھیج دیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کو جب خبر ہوئی کہا دوبارہ خط لکھو، خط یہ لکھو کہ تمہارے ایک پیسے کے چندے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر جو مالداری کا کیڑا بھرا ہوا ہے، تم یہ سوچ رکھا دارالعلوم میرے تعاون سے چلتا ہے، ہمیں تمہارے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا چلاتا ہے، میرا رب چلاتا ہے، میرا پالنہار چلاتا ہے۔